کراچی کے ایک اسکول میں 3 سہیلیاں پڑھتی تھیں، عائشہ، فاطمہ اور نایاب۔ عائشہ غریب علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے والد ایک ورک شاپ میں کام کرتے اور ماں گھروں میں کپڑے دھوتی تھی۔ وہ عام کپڑوں میں اسکول آتی، پرانے بستے کے ساتھ، لیکن اس کی آنکھوں میں خواب اور دل میں ہمت کی روشنی تھی۔ فاطمہ ایک درمیانے طبقے سے تھی۔ اس کے والد ٹیچر اور والدہ نرس تھیں۔ وہ منظم اور ذمہ دار مزاج کی لڑکی تھی، ہر کام میں بیلنس قائم رکھنے کی عادی۔ نایاب ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے والد بزنس مین اور والدہ ایک فلاحی ادارہ چلاتی تھی۔ نایاب ضدی تھی مگر دل کی بہت صاف۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آسائشیں بانٹتی تھی۔ تینوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں، مگر ان کی دوستی ایک زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ کبھی اسکول کی کینٹین میں ہنستے کھیلتے، کبھی ہوم ورک ایک دوسرے کے ساتھ کرتے اور کبھی خوابوں پر باتیں کرتے۔ وہ اکثر کہتی تھیں، ہم 3 نہیں، ہم ایک ہیں۔ ایک دن اسکول کے پرنسپل نے اعلان کیا، اس سال کراچی میں قومی سائنس نمائش ہونے جا رہی ہے، جس میں ملک بھر کے اسکول شریک ہوں گے۔ فاتح ٹیم کو نہ صرف اسکالرشپ ملے گی بلکہ ان کے نام اخبارات میں بھی آئیں گے۔ پورے اسکول میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔ عائشہ، فاطمہ اور نایاب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بیک وقت کہا، ہمیں یہ موقع نہیں چھوڑنا۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا پروجیکٹ بنائیں گی جو ماحولیات کو بچانے کے بارے میں ہو۔ عائشہ نے کہا، میرے علاقے میں گندگی اور کچرے کا بہت مسئلہ ہے۔ اگر ہم کچرے کو بجلی میں بدلنے کا ماڈل بنائیں تو کیسا رہے گا؟ فاطمہ نے خوش ہو کر کہا، زبردست آئیڈیا، اس میں سائنس بھی ہے اور معاشرے کے لیے فائدہ بھی۔ نایاب فوراً بولی، پیسوں کی فکر نہ کرو، جتنے آلات اور سامان چاہیے میں انتظام کر لوں گی۔ اگلے دن سے تینوں نے کمر کس لی۔ اسکول کے بعد وہ لائبریری جاتی، کتابوں سے نوٹس بناتی اور انٹرنیٹ پر ریسرچ کرتی۔ نایاب نے گھر کے ایک کمرے کو لیبارٹری بنا دیا جہاں سب اکٹھے ہو کر کام کرتے۔ فاطمہ نے نوٹ بکس میں ہر چیز منظم لکھی، خاکے بنائے اور شیڈول تیار کیا۔ عائشہ نے اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں مشاہدات لکھے اور حقیقت پر مبنی مثالیں دیں تاکہ پروجیکٹ حقیقت سے قریب لگے۔ اگلے دن سے تینوں نے کمر کس لی۔ تینوں کبھی رات گئے تک جاگتی، کبھی ہنستے کھیلتے بیچ میں وقفہ لیتی، کبھی پروجیکٹ خراب ہو جاتا تو سب مل کر دوبارہ بناتی۔ ان کی محنت دیکھ کر اسکول کے ٹیچرز بھی حیران رہ گئے۔ نمائش سے صرف ایک ہفتہ پہلے عائشہ کی زندگی میں طوفان آ گیا۔ اس کے والد اچانک شدید بیمار ہو گئے اور اسپتال میں داخل کر لیے گئے۔ گھر کا سارا بوجھ ماں پر آ گیا۔ عائشہ دن رات اسپتال کے چکر لگانے لگی۔ اس نے سہیلیوں کو روتے ہوئے کہا، میں پروجیکٹ پر اب مزید وقت نہیں دے سکتی، تم دونوں آگے بڑھو، میرا حصہ تم دونوں سنبھال لو۔ فاطمہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تینوں نے مل کر یہ خواب شروع کیا تھا تو تینوں ہی مل کر پورا کریں گے۔ نایاب نے ہاتھ تھام کر کہا، عائشہ، اگر تم ساتھ نہیں ہوگی تو یہ کامیابی کھوکھلی ہوگی۔ ہم کوئی ایسی دوستی نہیں جو آسانی میں ساتھ ہوں اور مشکل میں ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد نایاب نے اپنے ڈرائیور کو روز اسپتال لے جانے اور لانے کا انتظام کر دیا تاکہ عائشہ والد کے پاس بھی رہے اور ریہرسل میں بھی شامل ہو سکے۔ فاطمہ نے نصاب کی تیاری کا بوجھ بانٹ لیا تاکہ عائشہ پریشان نہ ہو۔ اب وہ لائبریری میں کم وقت لگاتی مگر جو وقت ہوتا اس میں بھرپور محنت کرتی۔ نایاب رات کو ماڈل ٹھیک کرتی، فاطمہ حساب کتاب دیکھتی اور عائشہ دن بھر کی تھکن کے باوجود ریسرچ میں حصہ ڈالتی۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ کراچی کے بڑے ہال میں ملک بھر کے اسکولوں کے اسٹال لگے تھے۔ چاروں طرف رنگ برنگے ماڈلز اور بچے اپنی محنت دکھا رہے تھے۔ عائشہ، فاطمہ اور نایاب نے اپنے اسٹال پر کچرے سے توانائی کا ماڈل رکھا۔ جب ججز ان کے اسٹال پر آئے تو عائشہ نے پورے اعتماد سے بتایا، ہمارا یہ ماڈل غریب علاقوں میں بجلی پیدا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس سے ماحول بھی صاف ہوگا
اور لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ نایاب نے ماڈل کا فنکشن چلایا اور بلب جل اٹھا۔ فاطمہ نے اعداد و شمار پیش کیے اور سب کچھ آسان الفاظ میں سمجھایا۔ ججز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور مسکرا کر بولے، یہی وہ ٹیم ہے جس نے سائنس کو معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ شام کو جب نتیجے کا اعلان ہوا تو تینوں کا نام سب سے پہلے پکارا گیا۔ وہ پہلی پوزیشن پر تھیں۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سہیلیوں کو گلے لگا کر کہا، اگر تم دونوں میرا ساتھ نہ دیتی تو یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ فاطمہ نے جواب دیا، اصل جیت یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پورا اسکول اور نمائش دیکھنے والے بچے اس دن ایک سبق سیکھ گئے۔ اصل دوست وہی ہے جو مشکل میں ساتھ کھڑا ہو۔ خوشیوں میں ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن دکھ میں ہاتھ پکڑنے والا ہی حقیقی دوست ہے۔